اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم نے ایک بادشاہ اور اس کی محبوبہ کی حکایت لکھی ہے جو ہدیہ سامعین ہے۔ فرماتے ہیں کہ اصل میں مولانا جو حکایت بیان کرتے ہیں اس کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس سے خلاصہ کیا نکلتا ہے، اس حکایت کے بیان کرنے کا مقصد اور مدعا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کرنے نکلا، راستے میں ایک لونڈی کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور اسے خرید کر محل شاہی واپس لے آیا۔ شکار کرنے گیا تھا مگر خود شکار ہو گیا۔ یہ لونڈی سمرقند کے ایک سنار یعنی صراف زرگر کے لڑکے پر عاشق تھی۔ بادشاہ کے یہاں آ کر اس کی جدائی سے گھلنے لگی اور عشق کی بیماری سے ہڈی چمڑا رہ گئی۔ بادشاہ اس کے غم سے جاں بلب ہوا، طبیبوں کو جمع کیا، علاج کے لیے ہر انعام اور اکرام شاہی کا وعدہ کیا اور کہا کہ میری زندگی بچاؤ، کہ اگر یہ مر گئی تو سمجھ لو کہ میں بھی مر گیا۔ طبیبوں نے بدوں انشاءاللہ کہے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہم بہت جلد اس بیمار لونڈی کو اچھا کر دیں گے، لیکن ان کی ہر دوا الٹا اثر کرنے لگی۔ اور جب آگے مولانا فرماتے ہیں کہ جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے اور اس کی دوا بھی اپنے نفع کے برعکس راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ تقدیر سے شکنجبین صفرا بڑھا رہا تھا اور روغن بادام جو ہے وہ خشکی میں اور اضافہ کر رہا تھا، یعنی ہر دوا جو ہے مخالف اور اصول علاج ناکارہ ثابت ہو رہا تھا۔ بالآخر طبیبوں کی رسوائی ہوئی اور عقل اور تکبر کا دعویٰ ٹھکانے لگ گیا اور اپنی عاجزی اور مایوسی کا اظہار کر کے روح سیاہ ہوئے۔ بادشاہ سلامت نے جب طبیبوں کی عاجزی اور مایوسی دیکھ لی تو ننگے پاؤں مسجد کی طرف دوڑا۔ مسجد میں پہنچا، محراب کی طرف گیا اور سجدے میں گر کر اس قدر رویا کہ سجدہ گاہ بادشاہ کے آنسوؤں سے پر آب ہو گئی اور اس نے عرض کی، زار زار روتے ہوئے بادشاہ نے یہ عرض کی کہ اے اللہ، یہ ساری کائنات تیری ادنا بخشش ہے، میں کیا عرض کروں جبکہ تو میرے سارے رازوں سے واقف ہے۔ ہمارا حال اور ان طبیبوں کا عدم توکل اور ترک انشاءاللہ تیرے لطف عام کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اے وہ ذات جو ہمیشہ پاک ہے اور ہماری حاجتوں کی پناہ گاہ ہے، ہم پھر سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ بادشاہ نے یہ اللہ کے حضور التجا کی۔ اللہ، جب اس بادشاہ نے تہ دل سے نالا فریاد کی تو حق تعالی شانوں کی رحمت کا سمندر جوش میں آیا اور روتے روتے بادشاہ پر نیند طاری ہو گئی، اور خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اے شخص، نا امید نہ ہو، میں انشاءاللہ تعالی اس تیری محبوبہ کا علاج کر دوں گا۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی بادشاہ کے قلب کو سکون آ گیا اور ان بزرگ کا منتظر تھا کہ اچانک وہ تشریف لائے۔ بادشاہ آگے بڑھا اور دوڑ کر ان بزرگوں کا بصد احترام استقبال کیا۔ اس کے بعد اس شیخ کامل نے اس لونڈی کا کارورا دیکھا، نبض دیکھی، نبض پر ہاتھ رکھ کر ہر شہر کا نام لینا شروع کر دیا، شہر گنوانے شروع کر دیے۔ جب سمرقند کا نام آیا تو اس کی نبض کی حرکت تیز ہو گئی۔ شیخ نے سمجھ لیا کہ سمرقند میں یہ کسی کی محبت سے بیمار ہے، بیماری کچھ تھی اور علاج کچھ ہو رہا تھا۔ اندرونی حالت سے لوگ باخبر تھے اور پناہ چاہتا ہوں میں ان باتوں سے جن کو مجھ پر لوگ افترا کرتے ہیں۔ پھر شیخ کامل نے اس لونڈی کے سے راز معلوم کر لیا کہ وہ سمرقند کے ایک زرگر سونار پر عاشق ہے۔ شیخ نے شاہ کو حکم دیا کہ اس کو حاضر کرے، چنانچہ اسے دنیاوی دولت کا لالچ دے کر طلب کیا گیا۔ چونکہ شیخ کامل طبیب کامل بھی تھے، انہوں نے اس شخص کو ایسی دوائیں دیں جس سے اس کی جوانی اور حسن جو ہے وہ ماند پڑ گیا، اور اس لونڈی کے سامنے اس کو پیش کیا گیا۔ چونکہ اس کی صورت کافی بدل چکی تھی اور مکروہ ہو چکی تھی، اسے دیکھتی ہی لونڈی کا عشق جاتا رہا اور وہ اس کے عشق کی بیماری سے شفا پا گئی اور تندرست ہونے لگی اور کچھ ہی دن میں بالکل صحت یاب ہو گئی۔ چونکہ اس لونڈی کی بیماری محض صورت پرستی تھی،
اس لیے صورت کے بگڑنے سے آہستہ آہستہ وہ عشق بھی زائل ہو گیا اور شفا پا گئی۔ جو عشق، آگے مولانا فرماتے ہیں کہ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ مرنے والوں کا عشق پائیدار نہیں ہوتا، اور کیونکہ مردہ ہمارے پاس آنے والا نہیں بلکہ ہم سے جانے والا ہے، یعنی محبوب جب فانی ہے تو فانی چیز کا عشق بھی فانی ہوتا ہے۔ حق تعالی شانہ جو ہمیشہ زندہ ہے اور فنا سے پاک ہیں، ان کا عشق بھی ہمیشہ غنچہ سے زیادہ تر و تازہ رہتا ہے۔ اصل میں عشق اور محبت جو ہے وہ اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے جو عشق حقیقی ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ اے طالب، اس زندہ محبوب حقیقی کا عشق اختیار کر کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور جو محبت اور معرفت کی جا فضا پاک شراب پلانے والا ہے۔ اللہ اکبر، ہائے اللہ جی۔ آگے فرماتے ہیں کہ تو مایوسی سے یہ مت کہہ کہ اس محبوب حقیقی تک مجھ جیسے نالائقوں کی کیسے رسائی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بڑے کریم ہیں اور کریموں کے نزدیک ایسے کام دشوار نہیں ہوتے، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت کے قریب آتا ہے میں اس کی طرف گز بھر قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میری طرف پیدل چل کر آتا ہے فرمایا میری رحمت اسے آگے بڑھ کر دوڑ کر ڈھانپ لیتی ہے۔ غرض اس کے عشق محبت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، جو چاہے داخل ہو اور اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر لے۔ آگے فائدے میں مولانا فرماتے ہیں کہ یہ قصہ ہم سب لوگوں کے حسب حال ہے، چنانچہ ہماری روح کو نفس پر بادشاہ بنایا گیا ہے تاکہ روح نفس سے مرضیات الہیہ کے مطابق کام لے کر جنت کا انعام حاصل کرے، مگر نفس جو روح کی کنیز ہے وہ لذات دنیاویہ پر عاشق ہے، جس کے سبب روح کی اطاعت سے روح گرداں ہے، اور عموماً اس ماحول اور معاشرے کے اطباء ناقص ہیں جو اس کے علاج پر قادر نہیں ہیں۔ پس شیخ کامل کی ضرورت ہے جو حسن تدبیر سے لذات دنیویہ کو نفس کی نظر میں بدصورت کر دے، پھر نفس کے لیے روح کی تابعداری یعنی حق تعالی شانوں کی مرضیات پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ مولانا نے جو ہمیں نصیحت کی ہے کہ اطاعت جو ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے نفس کو مسخر کر کے زیر کر کے دنیا سے ہٹا کر دین کے کاموں اور نیکی کے کاموں کی طرف لگاؤ، جیسے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو لگام ڈالے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد والی زندگی جو ہے اس کے لیے عمل کرے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے نفس کو نفس سے مطمئنہ بنا دیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، تو رب سے راضی ہو جا اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں چلا جا۔ اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت مل سکتی ہے؟ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے نفس کو نفس امارہ سے ہٹا کر نفس مطمئنہ یا لوامہ بنا دیں، تاکہ ہم دین کے کاموں پر عمل کریں اور پھر اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کی رحمت کے حقدار ہو جائیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔